بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موہن جو دڑو، ایم وائی بھٹی۔ سندھی موئن جو دڑو اردو میں عموماً موئن جو دڑو۔ موئن جو دڑو انگریزی میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک مرکز تھا۔ یہ لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور اور سکھر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اور اہم مرکز ہڑپہ صوبہ پنجاب سے 686 میل دور ہے۔ یہ شہر 2600 قبل مسیح موجود تھا اور 1700 قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا۔ تاہم ماہرین کے خیال میں دریائے سندھ کے رخ کی تبدیلی، سیلاب، بیرونی حملے آور زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسے قدیم مصر اور بین النہرین کی تہذیبوں کا ہم عصر سمجھا جاتا ہے۔ 1980 میں یونیسکو نے اسے یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ مجسمے۔ نمبر 1، موہن جو دڑو سے ملنے والا صابن پتھر سے تراشا ہوا داڑھی والا پجاری کا مجسمہ، جس کا نچلا دھڑ ٹوٹا ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے۔ یہ 7 انچ اونچا ہے۔ اس نے اجرک اوڑھ رکھی ہے۔ پگٹ نے اس کو کشیدہ کاری شدہ چادر کہا ہے۔ چادر پر 3 پھولوں والے پھول بنائے گئے ہیں اور دائیں بازو پر جو تعویذ باندھا گیا ان میں دھات کی غالباً سونے کی پڑیاں جڑی ہوں گی، کیونکہ ان کے کنارے ابھرے ہوئے ہیں اور اندر گہرائی ہے۔ اس طرح آنکھوں اور کانوں میں غالباً سونے کا جڑاؤ کام کیا ہوگا۔ اس طرح دونوں کانوں کے پیچھے سوراخ کیے گئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً گلے میں سونے کا کالر پہنانے کے لیے کالر کے دونوں سروں کے کنڈے یہاں پھنسائے جاتے ہوں گے۔ اصل مجسمہ نیشنل میوزیم آف پاکستان اسلام آباد میں خفیہ محفوظ ہے۔ نمائش کے لیے نقل رکھی گئی ہے۔ نمبر 2، چونے کے پتھر کا 5.5 انچ کا مجسمہ جو گھسا پٹا ہے۔ نمبر 3، چونے کے پتھر کا 7 انچ اونچا سر، اس کی مونچھیں منڈی ہوئی ہیں اور مختصر داڑھی بھی ہے۔ بال کنگھی کر کے جوڑا بنایا گیا ہے۔ آرائش گیسو میں کمال درجے کی نفاست ہے۔ اسے کھود کر نکالنے نے اسے پورٹریٹ قرار دیا ہے، یعنی کسی حقیقی فرد کا مجسمہ ہے۔ اس کی مونچھیں صاف، بال ترتیب سے بنے ہوئے ہیں، داڑھی مختصر، چہرے کے نقوش ملتے جلتے، مجسمہ کی تکنیک ایک جیسی۔ اب ظاہر ہے کہ مجسمہ کسی غریب یا عام آدمی کا بننے سے رہا۔ یہ طبقے امراء یا صاحبان اقتدار سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ ان کی وضاقتہ ایسی تھی جو مذہبی رنگ و روپ رکھتی تھی۔ نمبر 4، چونے کے پتھر کا 7.25 انچ اونچا سر، بالوں کا اسلوب جیسا ہے، اوپر والے جیسا ہے، سر کے پیچھے جوڑا، داڑھی نہیں ہے۔ نمبر 5، سنگ جراحت کا مجسمہ، ایک بیٹھا ہوا شخص، اونچائی 11.5 انچ، قمیض نہیں پہنی، کمر میں دھوتی باندھی ہے جو گھٹنوں سے قدرے نیچے تک پہنی ہے۔ باریک کپڑے کا صافہ بائیں کندھے پر ڈالا ہوا ہے، جو دائیں بازو کے نیچے سے ہو کر گزرتا ہے، جس کو اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے۔ مجسمے کا سر ٹوٹا ہوا ہے، بناوٹ غیر معیاری ہے۔ نمبر 6، سنگ جراحت کا مجسمہ، آلتی پالتی مار کر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص، اونچائی 16.5 انچ ہے، دایاں گھٹنا اٹھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ گھٹنوں میں دھرے ہیں۔ اس شخص نے ایک دھوتی سی باندھ رکھی ہے۔ چہرے پر داڑھی ہے مگر دیگر تفصیلات گھس چکی ہیں۔ چہرہ سر سے بڑا ہے۔ یہ خرابی سارے مجسموں میں ہے، یا پھر حقیقت ہی ایسی تھی کہ لوگوں کے سر چھوٹے اور چہرے بڑے ہوتے تھے۔ نمبر 7،
چونے کے پتھر کے ایک مجسمہ کا ٹکڑا جس میں صرف گھٹنے پر ہاتھ رکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نمبر 8، چونے کے پتھر کا 8.5 انچ اونچا مجسمہ ایک آدمی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے جس نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا ہے۔ ٹخنوں سے ذرا اوپر پنڈلیوں کے ارد گرد سوراخ کیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کوئی پائل پہنائی گئی تھی۔ بیٹھنے کا انداز نمبر 6 جیسا ہے۔ نمبر 9، کسی جانور کا ٹکڑا جو چونے کے پتھر سے بنایا گیا تھا، اس ٹکڑے کی اونچائی 4.5 انچ ہے۔ یہ غالباً دمبے کا مجسمہ ہے۔ نمبر 10، چونے کے پتھر کا آلتی پالتی مارے ایک شخص، یہ مجسمہ 8.5 انچ ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی اور تکمیل نہیں کی گئی اور ابھی کھردرا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ بھی گھٹنوں پر ہیں اور اس نے بھی دھوتی پہن رکھی ہے۔ سر کے ارد گرد پٹی باندھی ہوئی ہے۔ بیٹھنے کا انداز 6 نمبر جیسا ہے۔ نمبر 11، چونے کے پتھر کا 10 انچ اونچا کسی اساطیری جانور کا مجسمہ۔ اس کا سر کافی ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی دمبے کے سینگ اور ہاتھی کی سونڈ پہچانی جا سکتی، باقی سارا بدن دمبے کا ہے۔ ان 11 مجسموں کا مجموعی جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5 مجسموں میں ایک ایسا شخص دکھایا گیا ہے جو آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے۔ یقیناً یہ کوئی گیانی دھیانی ہے جو مذہبی استغراق، گیان، دھیان، مراقبے میں ہے۔ ویلر کا خیال ہے یہ دیوتا ہے، لیکن یہ زیادہ درست ہے یہ کوئی مذہبی رہنما ہے، رشی، منی، پیر، فقیر، کیونکہ بعد میں بدھ کے مجسمے اسی حالت میں ملتے ہیں۔ دمبے اور ہاتھی کی شکل والا مجسمہ بھی مذہبی ہے کیونکہ 3 شاخوں والا پھول اس میں بار بار بنایا گیا ہے۔ گویا 11 میں سے 7 مجسمے یقیناً مذہبی اہمیت کے ہیں، باقی ٹکڑے بہت مختصر ہیں۔